اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم سی رحمان اینڈ دس از دی ماسٹر اکیڈمی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے موٹیویشن کے اوپر. واٹ از موٹیویشنز؟ ایکچولی موٹیویشن جو ہے یہ موٹیو سے ڈرائیو کیا گیا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیا، موشنز وغیرہ. It is organic state which promote a man toward action. ایک چھوٹی سی تعریف ہے اس کی انگلش میں. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایسی تحریک ہوتی ہے یا موٹیویشن کہہ لیں جو بندے کو کوئی کام کرنے کے لیے اکساتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی بڑی منزل کی طرح بڑھنے کے لیے مجبور کرتی ہے. بڑی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے مجبور کرتی ہے. پھر اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، یہ کوئی لالچ یا انعام ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کوئی کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، یا اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کام کرے یا یہ منزل یا مقصد کو حاصل کرے. اس کی تقریباً 11 قسمیں ہیں، جس میں 2 بڑی قسمیں ہیں، انٹرنزک اور ایکسٹرنزک. تو اگر ہم بات کریں انٹرنزک موٹیویشن کی، تو اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی موٹیویشن یا تحریک ہوتی ہے، انسان کے اندر سے اٹھتی ہے. جیسے کہ اپنی ذات کو امپروو کرنے کی خواہش، یا کسی دوست کی مدد کرنے کی خواہش رکھنا، یہ ساری انٹرنزک موٹیویشن یا اندرونی موٹیویشن کہلاتی ہے. مثلاً آپ میں یہ جذبہ ہو کہ آپ کو ترقی ملے گی کیونکہ آپ اس کے لیے کوئی مہارت سیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کامیاب ہونا چاہو گے کسی بڑے کام کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے، بڑے مقصد میں، تاکہ تم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کر سکو. یہ آپ کی انر جو ہے ڈیزائر ہوتی ہے، اندرونی خواہش ہوتی ہے. اس کو انٹرنزک موٹیوز کہتے ہیں، یا انٹرنزک موٹیویشن کا نام دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جی ایکسٹرنزک موٹیویشن، یا بیرونی تحریک یا بیرونی موٹیویشن. باہر سے کوئی آپ کو شاباش دیتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، کوئی روپے پیسے کا لالچ دیتا ہے، کوئی زمین کا لالچ دیتا ہے، کوئی بڑے شیلڈ کا یا ٹرافی کا لالچ دیتا ہے. تو یہ جو موٹیویشن ہے یہ ایکسٹرنزک موٹیویشن یا بیرونی تحریک یا موٹیویشن کہلاتی ہے. تو یہ ہماری 2 موٹیویشنز تھی مین جو ہے. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں تیسری کی طرف. کمپیٹنس اینڈ لرننگ موٹیویشن. کسی چیز کو سیکھنا یا اس کو مہارت حاصل کرنا، اس میں یہ بھی ایک موٹیویشن کی قسم ہے. اس میں لوگ انعام کی نسبت جو آخر میں انسان کو ملتا ہے کام کے سلسلے میں، اس سے زیادہ سیکھنے کے عمل سے موٹیویٹ ہوتے ہیں یا متحرک ہوتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگ منزل کی بجائے سیکھنے کے عمل سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، زیادہ سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں، زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ سیکھتے ہوئے منزل کی جانب گامزن ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کو زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے. وہ اپنے اس کے بعد میں جو رزلٹ ہے یا اس کا انعام ہے، اس کو مد نظر اتنا نہیں پھر رکھتے. مثال کے طور پر، جب کوئی ترقی پانے کے لیے قابل قدر مہارت سیکھے تو وہ تنہا کی خواہش کو یا ڈیزائر کو پیچھے رکھ دیتا ہے. دراصل یہ بہت بڑا موٹیویشن ہے.
اور کسی بھی تحریک یا موٹیویشن کے لائحہ عمل یا اسٹریٹجی میں استعمال ہوتا ہے. کمپیٹنس اینڈ لرننگ موٹیویشن. آگے اگر ہم بات کریں تو چوتھی قسم ہے اس کی ایٹیچیوڈ موٹیویشن. رویے کی موٹیویشن بھی کہہ سکتے ہیں, تحریک کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ ایسی موٹیویشن ہوتی ہے جس کا تعلق اس تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے یا طریقہ کار کی تبدیلی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو جو دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں یا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں. مثال کے طور پر آپ کسی سوپ کچن میں فری کام کرتے ہو تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو, لوگوں کو اچھا ٹیسٹ ملے, اور محنت کرتے ہو, کوشش کرتے ہو, اسٹرگل کرتے ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ اسے اچھا محسوس کرتے ہو, آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کے انر سیلف جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے, آپ کی جو اندر سے یہ خوشی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹیچیوڈ موٹیویشن ہے. پھر ففتھ موٹیویشن کی بات کر لیتے ہیں. اچیومنٹ موٹیویشن سے کہتے ہیں, یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کی موٹیویشن یا تحریک. لوگ اپنی خواہشات سے متحرک ہوتے ہیں تاکہ کسی مقام یا منزل کو وہ پا لیں یا کسی مقام تک وہ پہنچ جائیں, نہ کہ جو اس سلسلے میں ان کو اس کام کی تکمیل میں انعام ملتا ہے یا ریوارڈ ملتا ہے اس کے لیے یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہے, تو اس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو بنانے میں جو سیٹسفیکشن ملے گی, جو سکون ملے گا, جو اس کو ذہنی آسودگی ملے گی, وہی اس کا اصل میں ریوارڈ ہوگا. وہ مالی فائدہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے بعد مجھے کیا ملنے والا ہے, وہ صرف اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے راستے کو انجوائے کرے گا جس راستے پہ وہ چل رہا ہے منزل کے لیے, نہ کہ وہ منزل حاصل کرنے کی زیادہ تڑپ رکھے گا, بلکہ وہ اس کام کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا. آگے چلتے ہیں. چھٹی جو ہے موٹیویشن وہ ہوتی ہے کریٹیو موٹیویشن. اسے کہتے ہیں تخلیقی موٹیویشن یا تحریک. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی چیز تخلیق کرنے کے لیے اپنی خواہش کی تکمیل سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر فلاں چیز جو ہے وہ تخلیق کر لیں گے تو اس سے ہمیں سیٹسفیکشن ملے گی. جب آپ کی خواہش ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے, ایکسپوز کرنا ہے, ایکسپریس کرنا ہے دوسروں کے سامنے, تو پھر یعنی کہ آپ کی ریکگنیشن ہو, آپ کی پہچان ہو, تو آپ کیا کرتے ہو, تخلیقی موٹیویشن کی طرف بڑھتے ہو یا تحریکی موٹیویشن آپ میں پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایسی چیزیں جن کو آپ تخلیق کرنے پر مجبور ہوتے ہو, جیسا کہ کتاب لکھنا یا کسی فلم میں ایکٹنگ کرنا, اچھا ایکٹنگ کا رول ایکٹر کا ادا کرنا, گٹار بجانا, کوئی چیز نئی جو ہے وہ دریافت کرنا, یا کم از کم اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا. آپ کو اس کا اندرونی جو ہے احساس ہوتا ہے جو آپ کو یہ کرنے پہ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے, اکساتا ہے. اسے ہم کریٹیو موٹیویشن کہیں گے. اور 7 نمبر پہ آ جاتی ہے سائیکولوجیکل موٹیویشن. یہ کون سی موٹیویشن ہے؟ اسے فزیولوجیکل, سائیکولوجیکل نہیں بلکہ یہ فزیولوجیکل موٹیویشن ہے, یعنی کہ جسمانی تحریک یا موٹیویشن. ہوتا کیا ہے, بعض اوقات انسان متحرک ہو جاتا ہے, اس کا وہ جو اندرونی طور پہ اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا, اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا, نہ الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی محبت یا اپنا پیار حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ وہ اس بات کو, اس جذبے کو, اس موٹیویشن کو بیان کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا, اور نہ ہی وہ اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے الفاظ میں. یہ اصل میں ایک نفسیاتی احساس ہوتا ہے.
جو بندے کو بہت کچھ کروا دیتا ہے اور وہ ہر کام کرنے کے لیے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے کر گزرتا ہے. تو اس کو فزیالوجیکل موٹیویشن کہیں گے یا جسمانی موٹیویشن کا نام دیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی ٹائپ آف ایکسٹرنل موٹیویشن. اس میں نمبر 8 پہ ہے جی. ویسے تو نمبر 1 ہوگا ایکسٹرنل جو موٹیویشن ہے یا ایکسٹرنزک موٹیویشن ہے اس کا یہ حصہ ہے، لیکن ویسے نمبر 8 پہ ہے جیسے ہم ترتیب سے چل رہے ہیں. انسینٹیو موٹیویشن، بڑا فائدہ کوئی حاصل کرنے کی خواہش، جذبہ یا تحریک انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے اسے انسینٹیو موٹیویشن کہتے ہیں. کوئی بڑا انعام ملنے کی جو لالچ یا خواہش یا ڈیزائر ہوتی ہے اس کو انسینٹیو موٹیویشن کہا جاتا ہے. لوگ کسی انعام کو حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں بجائے کہ وہ کوئی اچیومنٹ کریں یا کسی منزل کو پانے کی تڑپ جو ہے اس سے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے فائدہ جس میں ان کو بڑا فائدہ نظر آ ہوتا ہے انعام وغیرہ کسی بھی شکل میں، پیسے کی یا کسی ریوارڈ کی شکل میں، تو وہ اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی منزل یا اچیومنٹ کی طرف بڑھے، تو وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی تنخواہ جو ہے آپ کے لیے اس کے لیے تنخواہ زیادہ سے زیادہ یہ بڑھانے کے لیے اپنی ترقی چاہتے ہیں، پروموشن چاہتے ہیں جاب میں، اور اس کے لیے آپ کوئی بڑی اچیومنٹ یا بڑی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن تنخواہ کو بڑھانے کے لیے آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک بڑا انسینٹیو ہوتا ہے. لیکن بعض کا تو یہ بھی ہوتا ہے تنخواہ کے ساتھ ساتھ اگر ذمہ داری بھی پوری کرنی پڑے تو اس تنخواہ کے لالچ میں آپ بڑی سی بڑی ذمہ داری کو بھی نبھاتے ہو اور اس کے اوپر آپ جو ہے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. فیئر موٹیویشن، خوف کی جو تحریک ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ہوتی تو نیگیٹو ہے لیکن لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کام کریں تاکہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. مثال کے طور پر جاب کے کھو جانے کا ڈر یا کوئی بڑا فائن ہو جانے کا ڈر یا باس کی ڈانٹ ڈپٹ کا ڈر، کیونکہ اس نے آپ کو سیلری بھی دینی ہے، پروموشن بھی کرنی ہے، اس کا خوف ہوتا ہے. تو یہ خوف بھی بندے کو یا فیئر موٹیویشن بھی بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے، اور ہوتا یہ مجبوراً ہے، ہوتا بھی نیگیٹو ہے لیکن کام اس سے چل جاتا ہے. پھر ہے جی آگے پاور موٹیویشنز. پاور موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے اوپر کنٹرول یا اپنی ذات کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا. مثال کے طور پہ نازی جرمنی کے جو تھے ان کی یہ خواہش تھی، تڑپ تھی، ڈیزائر تھی کہ وہ دنیا کے اوپر کنٹرول حاصل کریں. حالانکہ انہوں نے جائز طریقہ سارا استعمال کیا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، بے شک اس کے جو تھے اثرات بڑے نیگیٹو تھے، لیکن ایک ان کی پاور موٹیویشن یہ تھی. اسی طرح انسان اگر پاور موٹیویشن سے کام لے، اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کرے، جذبات کو، ایموشنز کو، فیلنگز کو، تو اس سے بڑے بڑے کام انسان لے سکتا ہے. تو اس کو ہم پاور موٹیویشن کہتے ہیں، جو خواہش ہوتی ہے کہ کنٹرول کیا جائے اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو یا ان کے اوپر اتھارٹی جتائی جائے. پھر آ جاتا ہے جی ایفیلیشنز اینڈ سوشل موٹیویشن. ہوتی ہے کہ ایفیلیشن لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا تاکہ لوگ آپ کو پہچانیں، آپ کی تعریف کریں، یہ بھی ایک بڑا جذبہ ہے. لوگ نئے نئے جو ہے اس سلسلے میں تعلقات، دوستیاں پیدا کرتے ہیں اور پرانی جو ہے ان کو بھی مضبوط کرتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے ان لوگوں میں پہچان ہو، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر ایک ان کا مرتبہ ہو، ایک ان کی جو ہے ورتھ ہو، لوگ اس کو جانیں اور اس کو پہچانیں. تو یہ فیکٹر جو ہیں موٹیویشنز کے، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کو کویشچن پوچھنا ہو آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں فردر جو ہے اس کی ایکسٹینشن چاہیے
تو وہ بھی آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔